السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں باری کی زندگی سے پریشے کو دور کرنے کے لیے شایان صاحب کون سی چال چلنے والے ہیں، اور زہیب کی ماں اور بہن جو علیزے سے اس کی ساری جیولری لینے کے بعد بہت خوش ہیں، تو کیا یہ واقعی ہی ان کی کامیابی ہے یا پھر بربادی کا آغاز؟ اور کیا کبھی عالم صاحب کو اپنی دوسری بیوی رمیسا کی چالاکیوں کا پتہ چل پائے گا یا نہیں؟ آج کے ریویو میں یہ سب ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے باری کی، جو جلد سے جلد پریشے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ پریشے کی زندگی کی ساری پریشانیاں دور کر سکے، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ پریشے صرف اسی لیے شادی سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اس کے کندھوں پہ گھر کی تمام ذمہ داری ہے۔ باری سوچتا ہے کہ پریشے جن چیزوں کے لیے اتنی پریشان ہے، میرے لیے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں، میں پریشے کی ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پریشے بہت خوددار ہے۔ اگر میں ایک اجنبی بن کے پریشے کی پریشانیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ کبھی بھی میری مدد نہیں لے گی۔ پریشے کی مدد کرنے کے لیے پہلے اسے اپنا بنانا ہوگا اور اس کا اعتبار جیتنا ہوگا۔ اب باری جب شایان صاحب سے بات کرتا ہے تو وہ تو صاف انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ منال کی التجا پہ بھی شایان صاحب دونوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں اس گھر میں پریشے کا نام نہ سنوں، کیونکہ جو تم لوگ چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شایان صاحب کو یہی لگتا ہے کہ شاید پریشے نے ہی ان کے بیٹے باری کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہے، کیونکہ غریب گھروں کی لڑکیاں عموماً آفس وغیرہ میں اسی لیے جاب کرتی ہیں کہ کسی امیر گھر کے لڑکے کو پھنسا کے اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ تو اس کا مطلب بھائی صاحب اور انایا بالکل ٹھیک کہتے تھے، میری ہی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن شایان صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب مجھے پریشے کا بندوبست جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ لیکن باری بھی اپنی محبت کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ شایان صاحب کی مخالفت کے باوجود منال باری سے کہتی ہے کہ اگر ڈیڈ تمہارا رشتہ لے کے پریشے کے گھر نہیں جاتے تو نہ جائیں، میں تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی اور پریشے سے تمہاری شادی کرا کے رہوں گی۔ لیکن باری منال کو اسی وقت روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر صورت ڈیڈ کو مناؤں گا اور اس کے بعد ہی پریشے سے شادی کروں گا۔ جبکہ شایان صاحب پریشے کو جاب سے نکالنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اب لگتا یہی ہے کہ اگلے دن جب پریشے آفس آئے گی تو شایان صاحب اس کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پریشے سے کہیں گے کہ تمہیں جتنی دولت چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ مخمل میں کبھی ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا اور تمہاری شادی کبھی باری سے نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمانوں پر اڑنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ پریشے کو تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ باری اور میرے میں جو کلاس ڈیفرنس ہے وہ کبھی ہمیں ملنے نہیں دے گا، اس لیے ہو سکتا ہے پریشے بس چپ چاپ اپنا ٹرمینیشن لیٹر لے اور یہاں سے نکل جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب باری کو پتہ چلے گا کہ پریشے آفس نہیں آ رہی، اور پھر جب یہ پتہ چلے گا کہ ڈیڈ نے پریشے کو آفس سے نکال دیا، تو یہاں پر ممکن ہے کہ باری اپنے باپ کے خلاف جا کے ہی پریشے سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لے۔ ویسے جس دن باری اور پریشے کی شادی ہوگی اس دن اس انایا کا کھیل بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں شایان صاحب کی آنکھیں کھلیں گی وہیں راحیل کو بھی افسوس ہوگا کہ میری بہن نے مجھے ایک دفعہ پھر پاگل بنایا اور اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اور جس دن انایا کو پتہ چلے گا کہ باری پریشے سے شادی کر چکا ہے تو انایا راحیل کو ایک دفعہ پھر منال کو چھوڑ دینے کا کہے گی، لیکن مجھے لگتا ہے ناظرین کہ اس بار راحیل اپنی بہن کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پریشے کی دادی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور ڈاکٹرز باری کے ساتھ کافی سنجیدگی سے ساری صورتحال ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بری طرح گھبرا جاتی ہے کہ دادی کی حالت اتنی خراب ہے اور مزید ٹیسٹ بھی کروانے ہیں تاکہ ڈاکٹرز کے خدشات کی تصدیق ہو سکے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ فوراً گھر پہنچتی ہے اور سیدھا اپنی دادی کے پاس جا کر پوچھتی ہے، دادو آپ ٹھیک ہیں؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ دادی اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ فکر نہ کرے، لیکن ساتھ ہی اپنی ایک خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں پریشے کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ علیزے کی شادی تو ہو چکی، اب تم بھی ہاں کر دو، کیا تم اپنی دادی کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کرو گی؟
یہ سن کر پریشے کی آنکھیں بھر آئیں گی اور وہ جذباتی ہو کر اپنی دادی کی خواہش مان لے گی اور اپنی دادی کے گلے لگ کے رونے لگتی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑی زبیدہ بیگم یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں، اور جب پریشے اپنے کمرے میں جاتی ہے تو زبیدہ بیگم بھی پیچھے پہنچ جاتی ہیں۔ پریشے کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتی ہیں تو پریشانی سے پوچھ لیتی ہیں کہ پریشے سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریشے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہتی ہے، امی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باری سر نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہیں اور مزید ٹیسٹ کروانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بات عالم صاحب کو بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ بعد میں پھر انہی پر الزام لگائیں گے۔ وہ فوراً عالم صاحب کو کال کرتی ہیں، لیکن عالم صاحب سو رہے ہوتے ہیں اور رمیسہ بیگم فون اٹینڈ کرتی ہیں۔ زبیدہ بیگم انہیں بتاتی ہیں کہ اماں جان کی طبیعت بہت خراب ہے اور کل انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، لیکن رمیسہ بیگم بے رخی سے جواب دیتی ہیں کہ لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، ہمیں بتانے کا کیا مقصد، اور فون بند کر دیتی ہیں۔ اگلے دن وہ اس ڈر سے کہ عالم صاحب کو پھر پتہ چل نہ جائے کہ زبیدہ کی کال آئی تھی، تو وہ عالم صاحب کو آدھا سچ بتاتی ہیں کہ زبیدہ نے فون کیا تھا، لیکن جب میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ میں صرف عالم کو ہی بتاؤں گی، اور رمیسہ اماں جان کی طبیعت کا ذکر ہی نہیں کرتی۔ ادھر زبیدہ اور پریشے خود ہی دادی کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں، ٹیسٹ کرواتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ پریشے اپنے باپ کی لاپرواہی پر افسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نے دادی کو نئی زندگی دی ہے، ابو کو چاہیے کہ وہ روز ان سے ملنے آئیں، لیکن وہ بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ شام کو عالم صاحب گھر آتے ہیں تو زبیدہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے رات کو فون کیوں کیا تھا؟ زبیدہ بیگم جب سچ بتاتی ہیں تو وہ الٹا انہیں ہی جھوٹا قرار دیتے ہیں اور سختی سے کہتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر رمیسہ کو میری نظروں میں برا بنانے پر تلی رہتی ہو، یہاں تک کہ وہ زبیدہ بیگم کو یہ دھمکی تک دے دیتے ہیں کہ صرف اماں جان کی وجہ سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ 3 لفظ بول کے تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کروں۔ یہ سب سن کر پریشے برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ امی جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود سنا تھا، انہوں نے رمیسہ آنٹی کو سب کچھ بتایا تھا، اصل میں جھوٹ رمیسہ آنٹی بول رہی ہیں۔ لیکن عالم صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ پریشے کو بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں، بلکہ پریشے کی تربیت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تربیت کی ہے تم نے بیٹیوں کی۔ خیر اب عالم صاحب کے سامنے آخر ایک نہ ایک دن تو رمیسہ کی حقیقت آئے گی ہی۔ فی الحال بات کرتے ہیں علیزے کی۔ بھائی علیزے ویسے تو بہت سمجھدار بنتی ہے اور پریشے کو بھی بڑے مشورے دیتی ہے، لیکن اپنی دفعہ اس کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ بھائی جب زہیب کی بہن بار بار علیزے سے جیولری کا کہہ رہی ہے تو علیزے کو اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے، اور اسی وقت زہیب کو کال کر کے مشورہ کر لے کہ آپ ہی اس طرح سے مجھ سے بار بار چوروں کے ڈر سے جیولری مانگ رہی ہیں، کیا میں انہیں دے دوں؟ زہیب خود ہی اپنی بہن کو کوئی جواب دیتا یا پھر علیزے کو ہی سمجھاتا، کم سے کم زہیب کے نوٹس میں تو ہوتا نا کہ علیزے نے جیولری اٹھا کے زہیب کی بہن کو دی ہے۔ نہیں جناب، علیزے پریشان بھی ہوتی ہے لیکن سارے سیٹس اٹھا کے زہیب کی بہن کی گود میں رکھ دیتی ہے، اور زہیب کی ماں اور بہن اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو کامیاب رہا۔ ان کو لگتا ہے کہ جیولری ان کے ہاتھ آ گئی ہے تو بس اب وہ زہیب کی زندگی کے بارے میں جو فیصلہ کریں گی وہی ہوگا، اور وہ سوچ رہی ہے کہ اب بس کسی طرح سے علیزے کو زہیب کی زندگی سے نکالنا ہے اور پھر زہیب کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اور لگتا یہی ہے ناظرین کہ زہیب کے سامنے وہ صاف مکر جائیں گی کہ علیزے نے ہمیں کوئی جیولری نہیں دی، بلکہ ہو سکتا ہے علیزے پر الزام لگائیں کہ اس نے یقیناً اپنے گھر والوں کو سب دے دیا ہوگا، کیونکہ ان کے آج کل حالات جو خراب ہیں اور دادی کا بھی بار بار ہسپتال کا چکر لگ رہا ہے۔ لیکن مزہ تب آئے گا جب زہیب اپنی ماں کی الماری میں وہ سارے زیور دیکھ لے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ زہیب اور علیزے کا رشتہ مزید مضبوط ہونے والا ہے، کیونکہ علیزے کے ہاں گڈ نیوز ہوگی، اور جب زہیب کو پتہ چلے گا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ علیزے کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے گا، اور زہیب کی ماں اور بہن کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ویسے ناظرین، کیا کبھی آپ کا یا آپ کے کسی جاننے والے کا بھی ایسی بری ساس اور نندوں سے واسطہ پڑا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔